دوستوں، اولڈ از گولڈ میں آپ کا سواگت۔ آج ہم آپ کو یادگار غالب میں آپ کو کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اپنی پکتی عمر کے اندر کس طرح رہتے اور کیا حالات تھے۔ یادگار غالب حال ہی میں لکھتے ہیں، مرنے سے کئی برس پہلے چلنا پھرنا موقوف ہو گیا تھا غالب صاحب کا۔ اکثر اوقات پلنگ پر پڑے رہتے تھے۔ غذا کچھ نہ رہی تھی۔ 1866 عیسوی میں خواجہ عزیز لکھنؤ سے کشمیر جاتے وقت راستے میں غالب سے ملے تھے۔ مرزا غالب کے پختہ مکان میں ایک بڑا پھاٹک تھا، جس کی بغل میں ایک کمرہ اور کمرے میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک نحیف الجثہ آدمی گندمی رنگ 80-82 سال کے ضعیف لیٹے ہوئے ایک مجلد کتاب سینے پر رکھے آنکھیں گڑوئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ یہ غالب تھے۔ 82 سال کی اوستہ میں ایک کھٹیا کے اوپر غالب صاحب کتاب پڑھ رہے تھے۔ جو دیوان کا آنی ملاحظہ فرما رہے تھے تو جو خواجہ عزیز ان کے یہاں پہنچتے ہیں، آداب بجا لاتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں، تو غالب صاحب کیا کہتے ہیں، تشریف رکھیے بندہ پرور، یہ قلم دان اور کاغذ ہے، آنکھوں سے کسی قدر سوچتا بھی ہے لیکن کانوں سے بالکل سنائی نہیں دیتا۔ جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب لکھ دو۔ کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ غالب صاحب نے ان کو کہا تو عزیز لکھنوی، مجھ سے ملنے آئے ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے، کچھ اپنا کلام بھی سناؤ۔ غالب صاحب نے کہا کہ کچھ اپنا کلام بھی سناؤ۔ اب دیکھو کھاٹ پہ پڑے ہیں، دکھ پا رہے ہیں، کانوں سے سنائی نہیں دے رہا ہے لیکن شعر و شاعری پہ تو آنکھیں گڑائے بیٹھے ہیں۔ ایسے تھے مرزا غالب 82 سال کی عمر میں۔ تو غالب صاحب ان سے کہتے ہیں، بھائی کچھ تو سناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا کلام آپ کی زبان سے سننے کی غرض سے آئے تھے۔ پھر کہتے ہیں عزیز صاحب کہ چلو ایک مطلع یاد آیا ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ محض تعمیل ارشاد ہے، محض تعمیل ارشاد ہے، مہ مصر است داغ اج رسک مہتاب کی مندارم، زلیخا کو رشد اج حسرت خواب کی مندارم۔ تو غالب صاحب کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مزے کا مطلع کہا ہے بھائی، کچھ تو
اور کہو خوب کہتے ہو۔ تو اجیت صاحب بولتے ہیں کہ آپ بھی کچھ فرمائیے، آپ کی سننے کی آرزو لے کر کے ہم آئے ہیں۔ تو غالب صاحب کیا کہتے ہیں، کیا سناؤں میرا حال ہی دیکھ رہے ہو۔ ایک غزل کے چند شعر یاد آ گئے ہیں، وہی سنائے دیتا ہوں۔ غالب صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی ایک غزل کے 4 شعر یاد آئے ہیں، وہی سنا دیتا ہوں۔ تو اس وقت کے غالب صاحب کے ان کے سنائے ہوئے شعر کیا آپ سننا نہیں چاہیں گے؟ ضرور سننا چاہیں گے، سنیے آپ۔ غالب صاحب بولتے ہیں کھاٹ پہ اگڑوں بیٹھ کر کے، ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کیا کہنے غالب کے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر۔ ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر۔ وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ کیا کہنے۔ پھر اور فرماتے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ کیا کہنے، 82 سال کی عمر میں غالب صاحب کے لٹکے جھٹکے دیکھو آپ۔ اب اس وقت موبائل نہیں تھے، نہیں تو بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا۔ کیا کہنے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس طرہ پر پیج او خم کا پیج او خم نکلے۔ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے۔ کیا کہنے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیرا ستم نکلے۔ ارے واہ، غالب صاحب کمال کی غالب کی غزلیں ہیں بھائی۔ آگے کیا فرماتے ہیں غالب صاحب ان کو، اپنے متر کو، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پر دم نکلے۔ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پر دم نکلے۔ کیا کہنے۔ کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز۔ کہاں مے خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ کیا کہنے۔ تو ان کے دوست عزیز صاحب فرماتے ہیں،
حضور آپ نے بڑا سرفراز کیا، گستاخی ہوتی ہے مگر ابھی شیری نہیں ہوئی۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں بھائی اب میں تھک گیا، ایک شعر اور سن لو، آج کل اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے۔ اتنی دیر میں غالب صاحب آواز لگاتے ہیں کھانا لاؤ کھانا لاؤ۔ تو ان کے متر کہتے ہیں حضور تکلیف نہ کیجیے، ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے اتر پڑے تھے، ریل کا وقت بالکل قریب ہے، بگی سرائے میں کھڑی ہے، اسباب بندھا ہوا رکھا ہے، آپ سے ملنے کو آئے تھے، اب اجازت چاہتے ہیں۔ تو غالب صاحب کہتے ہیں آپ کی غایت اس تکلیف سے یہ تھی کہ میری صورت اور کیفیت ملاحظہ فرمائیں۔ جوف کی حالت دیکھی کہ اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، برسات کی حالت دیکھی کہ آدمی کو پہچانتا تک نہیں ہوں، سماعت کی کیفیت ملاحظہ کی کہ کوئی کتنا ہی چیخے خبر نہیں ہوتی، غزل پڑھنے کا انداز ملاحظہ کیا، کلام سنا۔ اب ایک بات رہ گئی ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں، اس کو بھی ملاحظہ کرتے جائیے۔ صبح کو 7 بادام کا شیرہ، شیرہ کہتے ہیں حلوے کو۔ غالب صاحب اپنی خوراک بتاتے ہیں، صبح کو 7 بادام کا شیرہ قند کے شربت کے ساتھ، دوپہر کو ٹکے بھر گوشت کا کاڑھا پانی، کبھی 2-4 پھلکے یعنی کہ چپاتی، قریب شام 3 تلے ہوئے کباب، کچھ گھڑی رات گئے 5 روپے بر شراب، زندگی عجاب ہو گئی ہے، ہائے میرا ایک شعر ہے، یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بج میں آرائیاں، لیکن اب نقش او نگار طاق نسپاں ہو گئی۔ پھر ٹھہر ٹھہر کر کے گنگناتے ہیں غالب آگرے میں رونق افروز ہے، دیوان سنگھ راجہ کے یہاں غالب کے اعزاز میں ایک مخصوص غیر طرحی مشاعرہ ہے۔ افہام الدین شاہد، احمد 7 زین العابدین، شورش، غلام گوش، بے خبر، یہ سب شریک ہیں۔ غالب باتیں کر رہے تھے۔ پھر غالب صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے نصیحت کی تھی کہ جوہد او ورا منظور نہیں، تاہم کانے ہے فسق او فجور ہیں، پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مستری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو۔ سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے۔ میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک حور ملی،
इकामत ए जाविदानी है और उसी एक नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। इस तस्वर से जी घबराता है और कलेजा मुँह को आता है वो हूर अजीरन हो जाएगी, तबीयत क्यों न घबराएगी। वही जुमरई काख और वही तूबा की एक साख, चश्मे ए बदूर वही एक हूर बेखबर। हुजूर जरा इस हूर को भी देखिए। तो गालिब साहब कहते हैं कौन? ये दुर्गाबाई सनम है, वह क्या सज धज है, कसके की आब ओ ताब और सब्ज 2 साले की आन बान तो देखिए। तो सनम कहते हैं आदाब बजा लाती हूँ, आपका अरसे से सुहरा सुना था, आज जियारत हुई। फिर गालिब कहते हैं वाह सिह चोटी जर अफसा मांग सब्ज, उस पर दोशाला है, तमाशा है पर ताऊस में काले को पाला है। तो सनम कहती है आपकी जर्रा नवाजी है। फिर गालिब कहते हैं आप जर्रा नहीं आफताब हैं। हाँ साहिब अब मुशायरा शुरू हो, सनम साहिबा आप ही शुरू कीजिए। तो सनम कहती है अर्ज करती हूँ कुछ दवा ए दिल ओ जिगर न हुई, मर गए तुम उन्हें खबर न हुई, दिल ओ जहाँ हिज्र में गए ऐसे, एक को एक की खबर न हुई, रहे अब देर ही में चल के सनम, अपनी काबे में तो बसर न हुई। तो गालिब साहब कहते हैं सुभान अल्लाह, शायरा और शेर दोनों का जवाब नहीं। खैर अब चंद शेर मेरे भी सुन लीजिए। देखो ऐसे हाल थे गालिब के बुढ़ापे के अंदर भी चंद शेर मेरे और भी सुन लीजिए। है बस की हर एक उनके इशारे में निशान, और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा, और या रब वो न समझे न समझेंगे मरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवां, और है खून ए जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कहीं दीदा ए खूना बेफिसा, और मरता हूँ हर एक वार पे हर चंद सर उड़ जाए जल्लाद को, लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और है और भी दुनिया में सुकनवर है। बहुत अच्छे कहते हैं गालिब का अंदाज ए बयां और है।